قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ اشرف نامی ایک محنت کش جو کہ پاپڑ بیچا کرتا تھا، وہ گزشتہ روز پتوکی کے ایک میرج ہال میں باراتیوں کے بہیمانہ تشدد کی وجہ سے شہید ہو گیا۔ اب یہ ایک محنت کا شخص تھا جو کہ پاپڑ بیچ کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا اور ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ پتوکی کے ایک میرج ہال میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور عموماً ایسی تقریبات میں بچوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو پھیری والے اپنی چیزیں اور اپنا سامان بیچنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اشرف نامی یہ شخص بھی اپنے پاپڑ بیچنے کے لیے اس تقریب کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بھی اپنے پاپڑ بیچنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا کہ اس کے اوپر چوری کا اور جیب کاٹنے کا الزام لگ گیا۔ اب اس نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی یہ تو ایک الگ داستان ہے، لیکن باراتیوں نے اس کے اوپر اتنا بہیمانہ تشدد کیا، مکوں کے ذریعے، لاتوں کے ذریعے اور تھپڑوں کے ذریعے، کہ موقع کے اوپر ہی یہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ اب جب یہ شخص جاں بحق ہو گیا تو اس کی بے گور و کفن لاش کو انہوں نے زمین کے اوپر رکھا اور خود پاس ہی گول میزوں کے اوپر دعوت کے مزے اڑانے لگے۔ کسی شخص میں بھی اتنی غیرت نہیں جاگی کہ ہمارے پاس زمین کے اوپر ایک بے گور و کفن شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے اپنی دعوتوں کے مزے اڑانے کے اوپر مصروف ہو گئے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو فوٹیجز اور جو ویڈیوز ہم تک پہنچی ہیں ان کو دیکھ کے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج بحیثیت قوم مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ہم کرپٹ کو کرپٹ، بے ایمان کو بے ایمان اور دین فروش کو دین فروش کیوں نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ کیوں ایک قیمے کے نان اور ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر اپنا مستقبل تک ان لوگوں کے ہاتھوں پہ بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں تو صرف کھانا چاہیے، خواہ کسی بھی حال میں ہو۔ جب ہمیں کھانا مل جائے تو ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ حالانکہ اسلام نے انسان کی کتنی حرمت بیان کی ہے اور انسانی لاش کی کس قدر تقدس اور تعظیم اور تکریم کا حکم دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے کی ہڈی تک توڑنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ قبر کے اوپر بیٹھنے سے قبر والے کو ایذا پہنچتی ہے۔ وہ اسلام، وہ دین، وہ شریعت جو مردوں کا اتنا احترام کر رہا ہے، جو قبر کے اندر مدفون ہے، تو وہ زندہ انسان کا کس قدر احترام مجھے اور آپ کو سکھلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبے کا طواف فرما رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف نگاہ کی اور ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ تو کتنا مکرم، کتنا مقدس، کتنا معظم ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اے عبداللہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کا تقدس کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کی عزت پہ، آبرو پہ، جان اور مال کے اوپر ناک حملہ کرنا گویا وہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے سے بہت بڑا جرم ہے۔ آئیے ذرا سوچئے، میں اور آپ آج کس نیج کے اوپر کھڑے ہیں کہ ہمیں تو ایک لاش جو فرش کے اوپر پڑی ہے اس کی تقدس اور اس کی تکریم کا بھی احساس نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اس جرم کو کعبۃ اللہ کے ڈھا دینے سے بھی بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اور مومن کی جان کی حرمت کس قدر زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے یہ سارے کے سارے ایک مومن کے ناحق قتل میں ملوث ہو جائیں، شریک ہو جائیں، سارے مل کے ایک مومن کو قتل کر دیں، تو اللہ رب العزت ان کو سزا کیا دے گا کہ ان سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ دھکیل دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک مومن کی جان کی حرمت سب سے زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر کسی کو قتل کرنا ہے، کسی مسلمان کی جان لینا اللہ رب العزت کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جس طرح زندہ مسلمان کو ایذا دینا ناپسند ہے، اسی طرح مجھے مردہ مسلمان بھائی کو بھی ایذا دینا ناپسند ہے۔ تو آئیے ہمیں آج اپنا محاسبہ کرنا چاہیے
چاہیے، اپنے اندر غیرت پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کوئی امیر شخص ہو، اگر کوئی طاقتور شخص ہو تو اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اور اگر کوئی غریب نظر آ جائے تو اس کے سامنے ہم اکڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اندر غیرت، حمیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔